بزرگی بڑھائی اللہ ملک العلام جلال الاکرام کی ذات اقدس کے لیے خاص ہیں، جو کل کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، روزق رسا، بگڑنے بنانے والا، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، وہ مالک الملک، جس سے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور، وہ مالک الملک، جس سے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، وہ مالک الملک، جس سے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں عطا کرتا ہے، ویجعل من یشاء وقیما، وہ مالک الملک، جو دینے پر قادر ہے، کسی کو کچھ بھی نہ دے، بانچ کر دے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام الرسول، خاتم الانبیاء، خاتم الرسول، امام القبلتین، سید الثقلین، جد الحسنین، امام الہدا، خیر الورا، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، آپ کے اور میرے رہبر، رہنما، پیشوا، مقتدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے۔ آباب گرامی، خواتین کے حوالے سے الحمدللہ ہماری مسلسل خطبات جمعۃ المبارک میں گفتگو ہو رہی ہے، گفتگو چل رہی ہے۔ آج بھی انشاءاللہ اس حوالے سے میں گفتگو کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ جلال حق اور سچ بیان کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خواتین کے حوالے سے 4 کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائے ہیں، اگر خواتین وہ 4 کام کریں تو ان کے لیے جنت میں داخلہ بہت آسان ہو جائے گا۔ اس کے اوپر ہماری بات چل رہی تھی، تو پچھلے جمعہ کے اندر میں نے عورتوں کے اوپر جو مردوں کے حقوق ہیں اس کو ڈسکس کیا تھا، اور جمعہ کے فوری بعد ہی ایک سوال آیا جسے میں پہلے بھی بیان کرنا چاہتا تھا، لیکن ٹائم کی قلت کی وجہ سے پوری بات نہیں ہو پاتی، اور وہ سوال کی صورت میں میرے سامنے آ جاتی ہیں، اور دل کو خوشی بھی ہوتی ہے کہ جو میں بیان کرتا ہوں لوگ اسے بڑے غور سے سنتے ہیں، اور جو چیز رہ جاتی ہے وہ مجھے آگے بتلاتے ہیں۔ جب کوئی بندہ پوچھتا ہے تو یقیناً اس وقت سمجھتا ہے، اور انما شفاء العی السؤال، بیمار کی شفا جو ہوتی ہے وہ سوال کے اندر ہے۔ جب تک بیمار سوال نہیں کرے گا تو کسی کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بیمار ہے؟ الحمدللہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ لوگ سونے کے لیے نہیں آتے، سننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ مزید توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان باتوں کو سوچے بھی صحیح، سمجھے بھی صحیح، اور ان کے پر عمل پیرا بھی ہو جائے۔ سوال تھا کہ عورت کے اوپر لازم ہے کہ وہ مرد کی اطاعت کرے گی، کیا ہر کام میں کرے گی؟ بڑا اچھا سوال ہے۔ پچھلے جمعہ میں عورت اطاعت کرے گی، اس کے اوپر میں نے بیان دیا تھا کہ خاوند کے عورت کے اوپر حقوق ہیں، اور خاوند اپنے گھر میں ماحول کو پیدا کرے تاکہ عورت اس کی بات کو مانے۔ اس کی اطاعت کرنا اس کے لیے انتہائی اہم ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے الرجال قوامون علی النساء بما فضل بعضهم على بعض وبما انفقوا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے مرد کو عورت کے اوپر حاکم بنایا ہے، بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی ہے، اور مرد کو اس لیے بھی عورت کے اوپر فضیلت دی ہے کہ وبما انفقوا من اموالہم، کہ وہ اپنے مال میں سے اس کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ عورت کما کر نہیں لاتی، مرد ہی کما کر لاتا۔ عورت اگر کما کر لائے بھی صحیح تو بڑا کم عرصہ ہوتا ہے اس کی کمائی کا۔ کماری ہوگی تو کما لے گی، شادی ہوئی تو تھوڑا سا وہ کام کر لے گی، ایک آدھا بیبی ہو جائے تو پھر وہ ویسے ہی وائنڈ اپ کر دیتے ہیں کہ بس اب چھوڑو، اب گھر میں رہو۔ لیکن مرد جو ہے وہ اول دن سے لے کر آخر تک، جب تک اس کی سانس نہیں ختم ہوتی، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی خاتون کو کھلائے۔ اللہ کہتا ہے کہ مرد کو ہم نے حاکم اس لیے بنایا ہے، اس لیے اس کو فضیلت دی ہے، اس لیے فوقیت دی ہے کہ وہ اپنے مال میں سے خرچ کرتا ہے۔ تو مرد حاکم ہے، عورت نے اس کی اطاعت کرنی ہے، لیکن کیا ہر کام میں کرنی ہے؟ تو اس کا جواب بھی اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، معروف طریقے کا کوئی بھی عمل ہوگا، معروف اچھا عمل، نیک عمل،
عمدہ عمل، قرآن اور حدیث کے مطابق والا عمل، اللہ اور اس کے نبی کی بتلائی ہوئی تعلیم والا عمل، وہ تو عورت اپنے خاوند کی بات مانے گی۔ اگر خاوند کسی ایسی بات کا حکم دیتا ہے، ایسی بات کرنے کا حکم دیتا ہے، ایسا عمل کرنے کا حکم دیتا ہے، ایسا رویہ اپنانے کا حکم دیتا ہے، ایسا لباس پہننے کا حکم دیتا ہے جو غیر شرعی ہے، عورت کبھی بھی اپنے خاوند کی بات نہ مانے۔ یہ حق ہے اس کا کہ وہ اس کی بات کو تسلیم نہ کرے۔ باقی خاوند کی جتنی بھی باتیں ہیں جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہیں ان کو مانیں، جو دنیا کے مطابق ہیں ان کو بھی مانیں، کہ دنیاوی کوئی بھی عمل بتا رہے ہیں اور وہ معروف عمل ہے تو پھر اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری، اس کا کہا ماننا وہ انتہائی اہم ہے عورت کے لیے۔ لیکن اگر شوہر ہی اسے غیر شرعی کام کے اوپر جو ہے وہ مجبور کرتا ہے یا اسے کہتا ہے تو عورت کے اوپر لازم نہیں ہے کہ وہ اس کی بات کو مانے۔ ہمارے جس بھائی نے سوال اٹھایا تھا انہوں نے بات کی تھی پردے کے حوالے سے، کہ ہماری ایک ٹیچر ہیں، وہ شادی سے پہلے پردہ کرتی تھی، شادی ہونے کے فوری بعد خامد نے کہا کہ اتار دو، تو وہ کہتی ہیں میں نے ان کی اطاعت میں جو ہے وہ اتار دیا۔ میں کہا ہمیں کہا روٹی نہ پکا کے دیں دی ہوئے، لیکن برقع چونکہ آسان ہے اتارنا، اب وہ گھر کے اندر اتنا ماحول نہیں مل رہا تھا۔ ہوتا ہے نا بعض دفعہ کہ گھر میں، جس گھر میں بچی پرورش پاتی ہے، باپ وہ پابند ہے، وہ خیال کرتا ہے کہ نہیں بھائی بچی پردے میں رہے۔ باپ نہیں ہے، بھائی اتنے غیرت مند ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہماری بہن پردے کے بغیر نہ رہے، پردے کے اندر رہے، لیکن وہ اس کا دل اندر سے چاہ رہا ہوتا ہے کہ شادی ہوگی تو خامد بس یوں آرڈر کرے گا اور میں تو پہلے اتارنے کے لیے تیار ہوں۔ تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کا عمل اگر خامد کہتا ہے کہ آپ پردہ اتار دیں تو یہ غیر شرعی فعل ہے، پردے کا اتارنا یہ ایک غیر شرعی فعل ہے۔ اس بات میں عورت جو ہے اپنے خامد کی اطاعت نہیں کرے گی، اس کی فرما برداری نہیں کرے گی۔ وہ اسے کہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور میں اللہ کا حکم سمجھ کے ہی اسے جو ہے وہ تسلیم کر رہی ہوں، میں اسے مان رہی ہوں۔ اور چہرے کا پردہ یہ انتہائی اہم ہے۔ صحیح بخاری کے اندر ہے، ہمارے بعد لوگ جو ہیں وہ ہیلے بہانے مختلف جو ہے وہ تراشتے ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہوا تھا، ہمارے بہت سارے ساتھیوں نے یہ واقعہ سنا ہوا ہے، ان کا ہار گم ہو گیا اور وہ پیچھے رہ گئے۔ سفر میں تھے، قافلہ آگے چل پڑا اور وہ پیچھے رہ گئے۔ جہاں اونٹنی بیٹھی تھی اسی کے نیچے وہ ہار تھا۔ اب وہ اونٹنی اٹھائی نہیں تو پتہ نہیں چلا، قافلہ آگے چلا گیا، وہ پیچھے رہ گئی، وہاں پر ہی وہ بیٹھی رہی۔ اللہ اکبر۔ تو پھر کیا ہوا، ایک صحابی ہوا کرتے تھے صفوان رضی اللہ تعالیٰ جو کہ بزرگ تھے، اور ان کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ ردیف القافلہ ہوتے تھے، یعنی قافلے کے پیچھے چلنے والا۔ بات کو سمجھ رہے ہیں، وہ قافلے کے پیچھے چلتے تھے۔ سارا قافلہ مثلا 50 بندے ہیں، 100 بندے ہیں، 150 بندے ہیں، 200 ہیں، وہ سارے آگے چل پڑے۔ ان کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ آپ نے پیچھے سے آنا ہے اور دیکھنا کسی کا کوئی سامان تو نہیں رہ گیا، کوئی چیز رہ گئی ہو، کوئی رہ گیا ہو، کوئی سامان رہ گیا ہو، کوئی قیمتی سامان، آپ نے وہ لے کے تو واپس جو ہے نا آ جائیں۔ جب وہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک خاتون جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ جب میں قریب ہوا تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا پردہ گرا لیا نیچے، اپنا پردہ نیچے گرا لیا۔ اگر چہرے کا پردہ نہ ہوتا تو وہ ویسے بھی امی تھی، ماں تھی، ماں کے درجے پر تھی، اور قیامت تک امی جان قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں۔ لیکن انہوں نے صفوان رضی اللہ عنہ، حالانکہ وہ بزرگ تھے، ان کو دیکھتے فوری اپنا پردہ نیچے گرایا، اور انہوں نے دیکھا، وہ پہچان نہ سکے، اونٹنی سے پھر پہچان ہوئی کہ یہ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بہرحال جب اونٹنی کو کھڑا کیا تو نیچے سے وہ ہار بھی نکل آیا، وہ ہار بھی پھر نکل آیا، وہ لے کر چلے گیا۔ بتلانے کا مقصد یہ تھا کہ چہرے کا بھی پردہ ہے، خاتون اطاعت کرے، اپنے خاوند کی بات کو مانے، لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں پردہ اتار دو، آپ برقع اتار دو، آپ دوپٹے میں رہو، آپ چادر میں رہو، آپ پینٹ شرٹ پہن کے باہر نکلو، تو یہ غلط ہے۔ جتنی مرضی ان کے گھر کی آزادی ہو، لیکن بچی کو سوچنا چاہیے کہ میرا ایک باپ آخر کوئی غیرت مند ہے نا جس نے مجھے یہ تربیت کر کے یہاں پر بھیجا ہے، تو وہ اڑ جائے اس بات کے اوپر، اور وہ شرعی کام ہے۔ اگر وہ سمجھتی ہے کہ یہ مجھے مجبور کرے گا حتیٰ کہ گھر ٹوٹنے کا بھی خدشہ ہے، تو اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے گھر بھلے توڑ لیں، اللہ اسے کو بہتر کر دے گا۔ اللہ کا حکم سمجھ لے کہ میرے رب کا حکم ہے، میں نے یہ پردہ نہیں چھوڑنا، پردہ میں نے نہیں چھوڑنا۔ عورتوں کو پتہ ہوتا ہے یہ بہت سارے کاموں میں کمپرومائز کرتی ہیں،
بہت ساری باتیں اپنے خاوندوں سے منوا لیتی ہے. شام کا دل نہیں کر رہا کھانا پکانے کا تو یہ فوری کہے کہ نہیں جی آتے تکے کباب برگر کھانے نے. خاوند مانتا ہے بات تو اسے منانے کی کوشش کرے, اللہ رسول سے یاد کروائے. اپنی بچیوں کی تربیت اس انداز میں کریں کہ جس لڑکے کے ساتھ ہم نے اس کو بھیج دیا ہے وہ اس کی تربیت کر سکے. ایک عورت جو ہے وہ سب کو چینج کر سکتی ہے, سب کو تبدیل کر سکتی ہے. جب وہ صاحب اولاد ہوتی ہے تو ماں بن کے اپنی اولاد کو وہ چینج کر سکتی ہے, اور جب وہ بیوی ہوتی ہے وہ اپنے شوہروں کو تبدیل کر لیتی ہے. جب وہ بیوی ہوتی ہے شوہر کو تبدیل کر لیتی ہے. اللہ اکبر. تو لہذا خامد کی اطاعت تو انتہائی عام ہے, اس کے بغیر کچھ چارہ کار نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث اس کے اوپر ہیں. آپ علیہ السلام نے ایک عورت سے پوچھا تھا من این انت, تو کس جگہ کے اوپر کھڑی ہے, کس جگہ پر کھڑی ہے, یعنی تیرے شوہر کے ساتھ تعلق کیسا ہے. اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے شوہر کی بڑی خدمت کرتی ہوں, الا یہ کہ کسی کام سے عاجز آ جاؤں جو میرے بس میں نہ رہے بس وہ نہیں میں کر پاتی, باقی جو کچھ میں کر سکتی ہوں نا میں اپنے شوہر کے لیے وہ کرتی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے اسے کیا کہا, دیکھ لینا انما ہوا جنتوں کے بنارک, وہ تیری جنت بھی ہے اور وہ تیری جہنم بھی ہے. اس کی خدمت کر کے یا جنت میں چلی جا یا اس کی نافرمانی کر کے جہنم میں چلی جا. شوہر کا مقام بہت ہے, لیکن شوہر جو ہے اگر غیر شرعی کام کا مطالبہ کرے, آپ سے مطالبہ کرے, آپ کو کہے غیر شرعی کام کرنے کا کہے تو پھر عورت نے اس کی بات نہیں مانی. کیوں؟ حدیث کے اندر موجود ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت فی معصیۃ اللہ انما الطاعۃ فی المعروف, کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی ایک بھی شخص کی اطاعت نہیں کی جا سکتی. اللہ کی نافرمانی میں کسی ایک بھی شخص کی اطاعت نہیں کی جا سکتی. مثال کے طور پر میں آپ کا امام ہوں, میں آپ کو پڑھاتا ہوں, آپ کو سمجھاتا ہوں, ساری باتیں کرتا ہوں, لیکن میں آج ہی یہ فتویٰ صادر کر دوں کہ آج جمعہ کی 2 رکعتوں کی بجائے 3 پڑھیں گے, تو میری اطاعت کہاں ہے؟ نہیں ہے. میں کہوں کہ فجر کی 2 رکعت کی بجائے 4 پڑھیں گے, نہیں ہے. میری بات پھر نہیں ماننی. کیوں؟ لا طاعت فی معصیۃ اللہ, اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہو سکتی. اللہ کہتا ہے 2 پڑھو جمعہ کی تو 2 پڑھنی, اللہ کہتا ہے 4 پڑھو تو ہم نے 4 پڑھنی, اللہ کہتا ہے مغرب کی 3 پڑھو تو ہم نے 3 پڑھنی, اللہ کہتے ہیں عشاء کی 4 پڑھو ہم نے 4 پڑھنی, عصر ظہر کی 4 پڑھو ہم نے 4 پڑھنی, فجر کی 2 پڑھو 2 پڑھنی. لا طاعت فی معصیۃ اللہ, نہیں اطاعت ہو سکتی اللہ کی نافرمانی میں. عورت بھی یہ سمجھ لے کہ یہ پردہ اللہ کا حکم ہے, یہ پردہ اللہ کا حکم ہے, اور اللہ کو ناراض کرتے ہوئے اپنے شوہر کو میں راضی کرنے کی کوشش کروں گی, اللہ بھی ناراض اور شوہر کسی نہ کسی موقع پر تو ناراض ہو گئی ہوگا نا, اس لیے کہ تو نے اللہ کو راضی جو نہیں کیا. اگر تو اللہ کو راضی کر لیتی ہے تو پھر کیا ہوگا, پھر سارے معاملات درست ہو جائیں گے. کیونکہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اللہ رب العالمین ان کو کامیاب کرتا ہے. کیسے؟ قرآن میں اللہ رب العالمین فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی فقط فاز فوزا عظیما, اس نے بہت بڑی کامیابی کو سمیٹ لیا. عورت یہی سمجھے کہ یہ میرے لیے سب کچھ ہے, لیکن اس کی غیر شرعی بات کو میں نے نہیں ماننا. غیر شرعی بات یہ جو مجھے کرتا ہے میں نے اس کو نہیں ماننا, باقی ہر بات میں اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کروں گی, اور تیرے اطاعت اور فرمانبرداری کرنے میں تیرا رب تجھ سے راضی ہو جائے گا. اور جب رب راضی ہوگا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے, ان المرأ اذا صلت خمسہا, عورت 5 نمازیں پڑھے, مہینے کے روزے رکھے, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے, شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے, تدخل الجنت من ای باب شاءت, پھر جنت کے ہم نے 8 دروازے بنائے ہیں جس میں سے بھی یہ گزرنا چاہے گی, اسے کوئی روکے گا نہیں, اس کو کوئی روکے گا نہیں, جس سے بھی گزرنا چاہے چلی جائے, اس لیے کہ یہ خامد کی اطاعت کر کے آئی ہے. اور میاں بیوی کا تعلق ہونا چاہیے, اتنا گہرا تعلق ہونا چاہیے. عورت کے اندر ایک احساس ہونا چاہیے, احساس ذمہ داری ہونی چاہیے خاتون کے اندر. کس طرح کی کہ شوہر اگر پریشانی کے عالم میں آتا ہے اسے تسلی دینے والی ہو. اللہ اکبر, انتہائی زیادہ اہم ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو مشکل آئی تھی، پریشانی آئی تھی، وہ ہم سب کی پریشانی سے سب سے بڑی پریشانی تھی۔ وہ پریشانی اس طرح کی پریشانی صحابہ پر نہیں آئی، اس طرح کی پریشانی صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ اللہ اکبر! اور کتنی بڑی پریشانی تھی۔ آپ اور میرے اوپر کوئی بھی پریشانی آ جائے نا تو ہماری کمر نہیں جھکتی کہ جھکتی ہے۔ ہم کہیں کہ ایڈی دی پریشانی آئی ہے کہ کمر ہی جھک گئی، مر گیا جی، ٹوٹ گیا، نہیں، وہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ اپنے نبی کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ وہ بوجھ تھا کہ جس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر کو بھی جھکا کے رکھ دیا۔ الذی انقض ظہرک، وحی کا بوجھ تھا۔ وحی، پہلی وحی جب اترتی ہے آپ کے اوپر، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ وہ بوجھ تھا کہ جس نے الذی انقض ظہرک، میرے نبی کی کمر کو جھکا دیا۔ اللہ اکبر! اتنی بڑی پریشانی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئی تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنے گھر میں آتے ہیں، گھر میں تشریف لاتے ہیں، اور گھر میں تشریف جب لاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ زمیلونی زمیلونی، دثرونی دثرونی، مجھے کوئی چادر دے دو، میں اپنے اوپر چادر اوڑھنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی چادر دے دو۔ اب گھر میں زوجہ محترمہ ہے امی جان خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ گھر میں موجود ہیں اور کیا فرما رہی؟ انک لتصل الرحیم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بڑے صلہ رحمی کرنے والے ہیں، وتحمل الکل، آپ تو بوجھ اٹھانے والے ہیں، وتقری الضیف، آپ مہمان کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، آپ تو حق والے کو اس کا حق ادا کرنے والے ہیں۔ اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اور ہماری عورتوں کو صرف چیک کرنے کے لیے بندہ یہ کہنا کہ جہاں میں جاب کرتا تھا آج مجھے انہوں نے چھٹی کروا دی، اللہ دی قسم اتنا بندہ نہیں پریشان ہونا جتنی بوڑھی پریشان ہوئے گی۔ کیوں؟ اس بات میں پریشانی نہیں کہ اس کی جاب چلے گی، اس بات کی پریشانی کہ کھاواں گے کتوں۔ وہ یہ سوچے گی کھائیں گے کہاں سے ملے گا؟ کھان پین گیا، دودھ گیا، بچوں کی فیساں گئیاں، سکول گیا، سارا کچھ گیا، عورت اپنے ٹینشن لے کر بیٹھ، خامد کا اسے احساس نہیں ہوگا۔ اگر ہو تو وہ یہ کہے کہ سرتاج تسی پریشان نہیں ہونا، ان نالوں ود ہی اللہ تعالیٰ کو نوکری دے گا انشاءاللہ۔ اگر عورت اتنا بات کہہ دینا تو جو خامد اپنے کندھے جھکا کر آیا تھا نا وہ یوں سینہ تان کے کھڑا ہو جائے۔ کیوں؟ اس کے گھر کے اندر اسے جو بیوی ملی ہے وہ ببر شیرنی ہے، وہ مات کھانے والی نہیں، وہ ڈرنے والی نہیں، گھبرانے والی نہیں۔ اور ہمیشہ مرد کی خودداری کو چیلنج اس کے اپنے گھر سے کیا جاتا ہے، مرد کی خودداری کو چیلنج اس کے گھر سے کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اسی کے ساتھ ہمہ وقت، ہر لمحہ، ہر آن، ہر شان ہم بستر ہونے والی خاتون جو ہے وہی خوددار نہیں ہوتی اور وہ اپنے خامد کی بے عزتی لوگوں کے اندر کرواتی ہے۔ صرف اس لیے مرد خوددار ہے کہ وہ کسی کے سامنے جھکنا نہیں چاہتا، لیکن عورت مجبور کر دیتی ہے کہ بندہ اپنے حق کو چھوڑ کر وہاں پر جھکنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اگر خواتین ہماری ٹھیک ہو جائیں، اگر عورتیں، ہماری اولاد، ہماری نسلیں، ہماری بچیاں اگر یہ ٹھیک ہو جائیں، ان کی ہم تربیت کر کے بھیجیں، انہیں سمجھائیں کہ حالات آتے رہتے ہیں، اتار چڑھاؤ، یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے تھے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، شہر کا سب سے بہترین لڑکا میں نے تمہارے لیے چنا ہے، اس کی غریبی کی طرف نہ جانا۔ پچھلے جمعہ میں یہ لفظ ایک میرے پاس سے رہ گیا تھا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ فاطمہ، شہر کا سب سے اچھا لڑکا میں نے تمہارے لیے چنا ہے، تم نے اس کی غریبی کی طرف نہیں جانا، اس کی غربت کو نہیں دیکھنا۔ علی رضی اللہ عنہ کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ سہاگ رات گزارنے کے لیے جو گھر لیا گیا تھا وہ بھی کرائے کے اوپر لیا گیا تھا۔ جس گھر میں بارات گئی تھی آپ کی اور میری ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ہم کیا دیتے ہیں اپنی اولاد کو؟ کیا تربیت دیتے ہیں؟ صرف ایک تربیت دیتے ہیں کہ تو تن کے رکھی تو میں سارے نوں ویکھ لاں گا۔ گھر کیوں برباد ہوتے ہیں؟ گھر کیوں اجڑتے ہیں؟ گھر کیوں خراب ہوتے ہیں؟ طلاقیں کیوں ہوتی ہیں؟ طلاقوں کی نوبت کیوں آتی ہے؟ ہم اپنی بچیوں کو یہی کچھ سکھاتے ہیں۔
خامد کی اطاعت بڑی ضروری ہے. کچھ بھی نہیں ہے کھانے. میں کل ایک حدیث پڑھ رہا تھا, اللہ اکبر, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, کوئی مہمان آپ کے پاس آیا, اپنے سارے گھروں میں سے, الجامع الصغیر کی غالباً یہ روایت ٹھیک روایت ہے, بالکل صحیح. اب مہمان آیا, آپ علیہ السلام نے اپنے سارے گھروں کے اندر پیغام بھیجا کہ کیا گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے. اب بتائیں میرے نبی کی بیویاں کتنی ہیں؟ 9. بیک وقت کتنی رہی ہیں؟ 9 گھر تھے, 9 حجرے تھے, 9 بیویاں تھیں. 9 بیویاں. صرف خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی تھی نا, فوت ہوگی. سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک زینب, دوسری زینب, ام کلثوم, حفصہ, صفیہ, ساری بیویوں کے گھروں سے پتہ کروایا کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے یا پینے کے لیے کچھ ہے. اللہ کی قسم حدیث میں ہے کسی ایک گھر میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں نکلی. اللہ کے نبی گھر میں کچھ بھی نہیں ہے, کوئی بھی چیز نہیں. مہمان بیٹھا ہے, اللہ کے نبی بیٹھے ہیں, اور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ ہم تیری رضا کے اوپر راضی ہیں اور انتظار میں ہیں تیری رحمت کے. اور اتنے میں ہی ایک صحابی آیا اور وہ بھونا ہوا ایک گوشت کا ٹکڑا, ران کا ٹکڑا لے کر آیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. جب آیا تو آپ علیہ السلام نے مہمان کو پیش کیا اور کہا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے, ہم اسی تیری رحمت کے انتظار میں تھے. یار میں دسو, کیا وہ عورتیں اور ہماری عورتیں, ان کے پورے جسم کے اعضاء ایک جیسے نہیں تھے؟ کوئی فرق تھا؟ ہماری عورتوں کے اعضاء اور ہیں اور ان کے اعضاء اور ہیں. جو ان کے ساتھ پیٹ تھا وہ اور تھا, جو ہمارے ساتھ ہیں وہ اور ہے. ان کی بناوٹ کچھ اور تھی اور ہماری بناوٹ کچھ اور ہے. ان کی تخلیق اور تھی اور ہماری تخلیق اور ہے. وہ بھی عورتیں تھیں, وہ بھی عورتیں تھیں, اور تھیں بھی کن کی؟ میرے نبی کی بیویاں. آپ کیا اس بات کو نہیں سمجھتے کہ علاقے کا جو سردار ہوتا ہے نا, اس سردار کے گھر میں ہر نسل کی نعمت ہوتی ہے. لیکن میرے نبی ایک سردار ہیں اور میرے نبی کی بیویوں کے گھروں کے اندر کھانے کو کچھ بھی نہیں, اور شکوہ میرے نبی سے نہیں ہے. شکایت میرے نبی سے نہیں کی انہوں نے. ویاکرن دا شوق سی, ایک کر لیں دے. ہمارے ہاں جو اکثر کیا جاتا ہے, کھانے کو کچھ نہیں ملا, اور ہمارے ہاں الحمدللہ وہ انعامات, وہ نعمتیں جو آج میسر ہیں, صحابہ کو وہ میسر ہی نہیں تھی, صحابیات کو وہ میسر نہیں تھی, وہ چیزیں ان کے پاس نہیں تھے. قارون کے خزانے مشہور ہیں کہ چابیاں اس کی جناب چابیاں اونٹ جو ہے وہ اٹھایا کرتے تھے. اس خبیث کو پتا چل جائے کہ آج کروڑوں اور اربوں روپے ان کے ایک والٹ کا وہ ایک حصہ اور اس کے اندر ڈالا ہوا ایک ATM, اللہ نے ان کے اربوں روپے ان کی جیب میں یوں ڈالے ہوئے ہیں, وہ ڈوب کے مر جائے کہ یار ایک ہی میں کڑے دو ریسا, میں کڑے دو ریسا, نوکر چاکر ہیں, اللہ نے تجھے وہ دیے ہی نہیں. کہا کوئی پریشانی نہیں, تیرے اربوں روپے پڑے ہیں اور ATM کارڈ تیری جیب کے اندر, تیری پاکٹ کے اندر, تو ایم مشین لا روپیے کٹی جاتے کھا دی جا. جو سہولیات آج ہیں وہ اس وقت نہیں تھی. کھانے کو ملا تو کھا لیا. حدیث میں ہے, حدیث میں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, ان کے گھر کے متعلق, میری امی کا گھر صرف امی کا نہیں تھا, ساتھ میں میرے نبی کا بھی تھا, دونوں میاں بیوی. جس گھر میں صحابہ کیا فرماتے ہیں کہ 3 مسلسل انہوں نے جو کی روٹی نہیں کھائی. کئی دن گزر جاتے تھے اور چولہا جلتا تک نہیں تھا. گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. چولہا اس لیے نہیں جلتا تھا کہ نخرے کرتے سن کہ تسی باہروں لے آؤ, جا کے میاں جی ہوٹل تو لے آؤ, فلاں جگہ سے لاؤ, فلاں جگہ سے لاؤ, میکڈونلڈ کھانا ہے, KFC کھانا ہے, فلاں کھانا ہے. نہیں, گھر میں کچھ تھا بھی نہیں اور شکوہ بھی نہیں تھا. پینے کو پانی مل جاتا الحمدللہ, کھانے کو کہیں آئی ہوئی کھجور مل جاتی الحمدللہ. وہ اللہ کا شکر کرتے تھے. اس لیے ان کے گھروں کے اندر کیا تھی؟ برکات تھی, برکات تھی. طاقتیں کتنی تھی؟ میرے نبی کے اندر طاقت کتنی تھی. کھانے کو حالانکہ کبھی پورا نہیں ملا,
صحابہ کرام شکوہ لے کر آئے، اللہ کے نبی خندق کا موقع ہے، آپ نے ہمیں ذمہ داری لگائی خندق کھودو، ہم نے کھودی، دیکھو ہم نے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان کو باور کروانے کے لیے تحدیث نعمت کے طور کے اوپر کیا ہے، آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو، اپنا جب پلہ اٹھا کے دکھایا نا، میرے نبی نے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ صحابہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ بھوکے بیٹھے رہے اور آپ کا سردار کھائے پیے؟ نہیں، میرے نبی نے تو وہ قربانی بھی دی تھی، میں نے 2 جمعے پہلے وہ حدیث بیان کی تھی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی، وہ دودھ کا ایک پیالہ 70 صحابہ نے پی لیا، 70 سے بھی زیادہ تھے اصحاب الصفہ، پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پی لیا، اور پھر پیران پیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا آخر میں، اس لیے کہ سید القومی خادمہم، جو قوم کا سردار ہوتا ہے نا وہ اصل میں خادم ہوتا ہے۔ پنڈ کا چودھری بننا وہ آسان کام نہیں ہے، قربانی دینی پڑتی ہے۔ یہاں ممبر کے اوپر ہم کھڑے ہوتے ہیں، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، قربانی دینی پڑتی، دیتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کا چولہا جلا کہ نہیں جلا، اپنا محاسبہ کرتے ہیں، یا میرے مالک چیز ضائع ہو رہی، قیامت کے دن تو ہمیں پکڑنا نہیں، ورنہ ایک پانی کا جو گھونٹ ہے نا، ایک پانی کا قطرہ، اس کے اوپر بھی پوچھا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کھجوریں کھا رہے تھے اور گٹھلیاں رکھ رہے تھے، جب گٹھلیاں رکھ رہے تھے تو اس وقت کیا فرما رہے تھے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اے میرے صحابہ اس قیامت کے دن میں اللہ ان نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کرے گا۔ اللہ اکبر، بات کہیں اور نہ نکلے، بڑی باتیں ذہن میں جو ہے نا وہ آ رہی ہیں، بہت ساری باتیں ذہن میں آتی ہیں کہ ہمارا کردار کیا ہے کھانے پینے کے حوالے سے۔ ہوٹلوں میں جائیں نا، بوتل پیتے ہوئے نا، ریگولر بوتل منگواتے ہیں نا، آخر میں اتنی سی ضرور جو ہے نا وہ چھوڑ جاتے ہیں۔ کیوں چھوڑ جاتے ہیں؟ لوگ کیا کہیں گے انہیں بھوکے سن کے ساری پی گئے، ایک فیشن ہے، جبکہ یہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھاؤ اور پیو، برتن کو صاف کرو، شیطان کا حصہ مت چھوڑو۔ لیکن ہماری ناک ہوتی ہے جی، آدھا آدھا کھانا ویسے ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور ویٹر بھی اٹھا کے یا تو ضائع کر دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہوں گے بہرحال، اور خراب کر کے جاتے ہیں۔ ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہونا ہے، بارہ موضوع ہٹ جائے گا۔ خواتین، اطاعت اور فرمانبرداری یہ ان کے لیے انتہائی اہم ہے۔ شوہر ان کو کوئی دنیا کا معروف کام کہتا ہے وہ کریں، وہ معروف کام ان کی ذمہ داری انہوں نے کرنا ہے۔ شرعی طور پر جو انہیں وہ کام کہتا ہے، پردے کا کہے، کوئی بھی چیز کہے، وہ انہوں نے کرنا ہے۔ اگر غیر شرعی افعال وہ کرنے کو کہتا ہے کہ غیر شرعی کام کرو میرے ساتھ، وہ آپ نے وہ نہیں کرنا۔ خواتین نے پھر ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی ایک بندے کی بھی اطاعت نہیں ہو سکتی، اللہ کی نافرمانی میں کسی بندے کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ماں باپ کے بارے میں بھی ہے کہ ماں باپ، ان کی فرما برداری اور ان کا کہا ماننا، ان کے لیے پر بچھانا، ان کے لیے دعا کرنا، ان کی ہر بات کے اوپر لبیک کہنا، آمنا و صدقنا کہنا، یہ ہر اولاد کے اوپر فرض ہے۔ لیکن وَإِن جَاهَدَاكَ أَن تُشْرِكَ بِي، اگر وہ یہ تجھے کہیں کہ تو شرک کے اڈوں کے اوپر جا، تو پھر ان کی بات نہیں مانی۔ لیکن کیا کرنا ہے، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کا کوئی بھی کام ایسا نہ رہے جو معروف ہو اور تم نے نہ کیا ہو۔ ہر کام کرنا ہے جو دنیا کا معروف ہے، اس میں ان کی عزت کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ ماں باپ، آپ ان کی عزت کرتے ہیں تو آپ کی عزت ہے، اگر آپ ماں باپ کی عزت نہیں کرتے آپ کی کوئی عزت نہیں ہے۔ عورت بھی یہی سمجھ رہے، اگر وہ شوہر کی عزت کرتی ہے تو عزت ہے، اگر وہ نہیں کر پاتی پھر وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگی اور قیامت والے دن تو وہ پکڑی جائے گی، قیامت والے دن اس نے رسوا ہونا ہے، اس لیے کہ وہ اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کر رہی۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو، جو ہماری نسل ہے، آخر وہ ہماری نسل ہے، بچے پیدا کرنا کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ جانوروں کو دیکھے نا، وہ بڑے بڑے بچے پیدا کرتے ہیں، خرگوشنی کو دیکھے کوئی 11 12 13 بچے پیدا کرتی ہے، میرے خیال وہ ہر 21 دن بعد وہ پیدا کر دیتی ہے۔ یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، بچے پیدا کرنا کوئی بڑا کام نہیں، لیکن جو بچے اللہ نے آپ کو دے دیے ہیں ان کی تربیت کرنا بہت بڑا کام ہے، ان کی تربیت کرنا بہت بڑا کام ہے۔ تربیت کریں، اپنی اولاد کی تربیت کریں، ان کو دین سکھائیں، ان کو بتلائیں۔ بچیاں ہیں، سروں پر ہاتھ رکھیں، شفقت کا ہاتھ، بالکل اس طرح جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے، وہاں جس طرح اللہ کے نبی نے رکھا اسی طریقے سے رکھیں اور تربیت کریں اور سکھائیں، تاکہ آپ کا سکھایا ہوا اگر آپ اس کے اوپر تجربہ کرنا چاہیں تو آپ کو وہ جواب ملے۔ کون سا جواب؟ بہت سارے نئے چہرے ہیں۔ پچھلے جمعہ کے اندر میں نے بیان کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لینے کے لیے چلے گئے تھے، لینے کے لیے گھر گئے،
کہا کہ پتر چلیے. تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی تسی آپ تو سکھایا, علی گھر میں موجود نہیں ہیں, وہ آ جائیں ان سے پوچھ کے پھر جاؤں. آپ نے تو سکھایا. یہ میرے نبی کی تربیت تھی کہ سکھایا کہ خاتون نے اپنے گھر سے نہیں نکلنا جب تک اس کے شوہر کی اجازت کیوں نہ ہو. اور میں نے شوافے کا اور حنابلہ کا باقاعدہ مذہب بیان کیا تھا کہ ان کا موقف ہے کہ باپ اگر بیمار پڑ جائے, قریب المرگ ہو, مرنے کے بھی قریب ہو, اگر عورت کو اس کا شوہر باہر جانے کی اجازت نہیں دیتا, تیمارداری کی اجازت نہیں دیتا, عیادت کی اجازت نہیں دیتا, عورت کے اوپر حرام ہے کہ وہ اپنے خامد کے گھر سے نکلے. نہیں نکل سکتی, وہ نہیں جا سکتی جب تک وہ شوہر سے پوچھ نہیں لیتی. تو یہ خواتین کو سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں سب کو سمجھ عطا فرمائے, دین کی سمجھ عطا فرمائے, شریعت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کی اصلاح فرمائے.